السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليها، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی
پیشوار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات متعلق چند ایک گزارشات تہاڈی خدمت کے اندر پیش کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنا کنا خوبیاں دے نال نوازیا، کیڑے کیڑے اعزازات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، انہاں دے وچوں 30 دے قریب تسی سماعت فرما چکے ہو۔ نبی علیہ السلام کا ایک اعزاز یہ بھی سی جو آقا علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک میں جو بیان کروایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میرا انتخاب کیتا تو رب العالمین نے عرب دے اندر بالخصوص اور پوری دنیا دے اندر بالعموم سب نالوں بہترین، سب نالوں اعلیٰ ترین آپ دے واسطے جو نسل تلاش کیتا، جو خاندان تلاش کیتا، وہ اعلیٰ ترین خاندان اللہ رب العزت نے تلاش کیا، جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے میرے انتخاب واسطے جس نسب نو پسند کیتا، جس خاندان نو پسند کیتا، وہ کنانا خاندان سی۔ فرمایا پھر اس دے وچوں اللہ تعالیٰ نے وصطفیٰ قریشا من الکنانہ، فرمایا اس کنانا خاندان وچوں اعلیٰ ترین خاندان نسب دے اعتبار نال، نسب دے اعتبار نال وہ قریش خاندان۔ فرمایا وصطفیٰ من قریش بنو ہاشم، فرمایا پھر اللہ رب العزت نے قریش وچوں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وصطفانی من بنی ہاشم، بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے میں محمد کا انتخاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ اسی طرح ہی لیکن تھوڑا جا اضافہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت میرے نسب کا حسب کا انتخاب فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں اللہ نے کنانا کا انتخاب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کون نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے فرزند ارجمند نے۔ انہوں دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کنانا دے وچوں اللہ نے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش دے وچوں بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو ان دونوں احادیث کے اندر آپ نے اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا۔
اور آپ جس طرح ذات کے اعتبار کے نال بلند و بالا ہے، اسی طرح حسب اور نسب کے اعتبار کے نال بھی اللہ نے آپ واسطے اعلیٰ ترین خاندان کا چناؤ کیتا، انتخاب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو یہ بات چلتی چلتی روم دے بادشاہ جس کو کیسر روم کیا جاتا سی اس تک پہنچی کہ عرب دے اندر وادی مکہ دے اندر ایک ہستی نے اعلان نبوت فرمایا، تو کیسر روم تک جس وقت یہ باتیں پہنچیاں تو اس نے اپنے جڑے خدام سن، اپنے سپاہی سن، انہوں نے کہا کہ ساڈے ملک دے اندر سرزمین عرب تو کافی سارے تاجر آئے ہیں تجارت دی غرض نال، تسی انہاں سارے نو لب کے لیاؤ، تلاش کر کے لیاؤ، میں کچھ انہاں نال بات چیت کرنی چاہیے۔ اور اس بات کو روایت کرنے والے نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی جو بعد اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر بھی بنے، انہاں دی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں مینوں بھی وہ پکڑ کے لے گئے، میرے نال اور چند ایک ساتھی اسی عرب تو تجارت کرنے واسطے روم دے علاقے دے اندر گئے سے، تو جس وقت انہوں نے سانو پکڑ کے دربار وچ پہنچایا بادشاہ روم دے دربار دے اندر، تو اس نے سب تو پہلی ایک بات پوچھی کہ دسو تواڈے وچوں اس شخص دے زیادہ قریب کیڑا بندہ تواڈے وچوں جس نے اعلان نبوت کیتا ہے، اس دے خاندان نال قریبی تعلق کس کا؟ ابو سفیان کہنے لگے میرا تعلق۔ بادشاہ نے ایک کرسی منگوائی، اس دے اوپر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، یہ مسلمان نہیں ہے، ایک ابتدائی دور کی بات ہے، جڑے باقی بندے سن انہوں نے کہنے لگا تسی یہ پیچھے بہ جاؤ تے جتھے غلط بیانی کرے گا نا اتنے انہوں ٹوک دیا، روک دیا۔ کافی ساریاں اس نے باتاں پوچھی، انہاں باتاں جو جڑی پہلی گل اس نے پوچھی نا روم دے بادشاہ نے کیسر روم نے، اس نے کیا کہ اے دسو کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اس دا خاندان کیسا ہے، اس دا حسب نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے، میں پھر اس کو جواب دیتا، ہوا فینا ذو نسب کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ اس کا نسب بڑا اونچا ہے، خاندان بڑا اونچا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس سوال دے جواب جدوں نے جواب دیتا، اس جواب پھر اپنے کمنٹس دیتے، اپنی بات کی تھی۔ وہ سمجھدار بادشاہ سی، پہلیاں نبوت دیاں باتاں کو جانتا سی، آسمانی کتابوں کو بھی جانتا سی، عیسائی سی۔ کہنے لگا بڑی زبردست اس نے بات کی تھی، اس نے کیا ہوا فینا ذو نسب کذالک الرسل، اللہ نے جتنے بھی رسول و پیغمبر دنیا کے نازل کیتے ہیں انہاں واسطے اللہ اعلیٰ ترین نسب کا انتخاب کرتا ہے، اچھے نسب کا انتخاب کرتا ہے تاکہ کوئی قوم دے وچوں اٹھ کے وہ دے نسب دے بات نہ کر سکے، اس دی انگلی دے نسب دے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ نے جس نسب دا جس خاندان دا انتخاب فرمایا وہ عرب دا اونچا ترین تے اعلیٰ ترین خاندان سی۔ اور انہاں گلاں وچ ایک گل اس نے بھی پوچھی کہ اے دسو کہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولیا؟
ابو سفیان کہہ لگے نہیں جھوٹ تو نہیں بولیا اللہ بادشاہ جواب کہہ لگا جڑا مخلوق تے جھوٹ نہیں نہ بول سکتا وہ خالق تے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور بعض روایات چاہتا ہے کہ بڑی لمبی چوڑی ہے گفتگو, بڑا لمبے بڑے سوال اس نے کیتے, پھر ابو سفیان جواب دیتے رہے کہ دلوں جڑا سی نا وہ تسلیم کر چکے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے پیغمبر نے, سچے رسول, لیکن مرواغہ کون درباری مرواغہ سی. مگر بادشاہ ایک کام نہ کرے, جی اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا تو سب کچھ چھین لے. حالانکہ انہاں کم عقلاں ہوئے پتہ ہی نہیں سی کہ اس نبی دا کلمہ پڑھن نال اس نبی دے تابع بنن اللہ تے عزتاں تے شاناں تے عظمتاں عطا فرما دینا. تو میرے بھائیو میں دس رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ واسطے اعلیٰ ترین خاندان نسب اور حسب کا انتخاب فرمایا تاکہ دنیا کے اندر کسی نو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسب اور نسب دے انگلی اٹھان کا موقع نہ ملا. اور قریش خاندان ایک ایسا خاندان سی عرب کے اندر جو بنیا تنیا خاندان سی. اور مورخین نے بھی ہے کہ دو ہی قوماں ایسیاں ہوئی ہیں دنیا میں کہ جنہ دے اوتے غیر قوم کدی غلبہ نہیں پا سکا. دو قوماں, ایک قریش تے دوجی افغانستان. انہاں دے بھی پٹھان, انہاں دے بھی کوئی قوم اج تک غلبہ نہیں پا سکتا. جڑا آیا اس نے منہ دی کھادی. برطانیہ آیا, ایک بندہ بچ کے گیا سی صرف. برطانوی فوجاں نے جدوں افغانستان تے اٹیک کیتا صرف ایک بندہ گیا. انہوں نے چھڑیا کہ کیوں تو مینوں کیوں زندہ چھڑیا؟ انہوں نے تو جا کے دس کہ میرے ساڈے نال اتنی بڑی کی. اور پھر انہوں نے جا کے اتنے پریس کانفرنس کی تھی, اسے جا کے لوگوں نے کہا کہ افغانستان منہ نہ کرے. اور روس نو تو اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا تے امریکہ نو بھی ویکھن ڈے ہیں, چھولے کھا کے تے لتر کھا کے نکلن ڈے, لوہے دے چنے نہیں چپا دیتے بڑھ کے. اور یہ بڑی جلدی اتوں سلیل ہو کے نکلن والا, کچھ نکل گیا ادھا بجا نکل گئے. تو یہ دو قوماں ایسیاں نے کہ جنہاں دے اندر تاریخ دان لکھی ہے کہ کوئی غیر قوم انہاں دے اوتے غالب نہیں آ سکتا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اونچے خاندان کا انتخاب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز آپ کو یہ بھی عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صفات دا, آپ دیاں خوبیاں دا, آپ دیاں عظمتاں اور شاناں دا, آپ دے نامے نامی اسم گرامی دا پہلیاں آسمانی کتاباں وچ بھی اللہ نے آپ دا تذکرہ کر دیا. اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم وزرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي
یجدونہ مکتوبا کہ وہ لوگ جو اس رسول دی اتباع کرتے ہیں جو رسول نبی امتی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا جس کا تذکرہ لکھیا ہوا پاتے ہیں تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر۔ اور ایک جگہ دے اللہ رب العزت نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا بھی تذکرہ اور آپ کے صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ نے تورات انجیل کر دیا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہ اللہ نے انہاں دی مثالاں تورات وچ بھی بیان کیتیاں اور انجیل وچ بھی بیان کیتیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور بڑی تفصیل دے نال بیان کیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عیسائی، بڑی توجہ نے گل سننا لی، ایک یہودی عیسائی ایک توانو اس طرح پہچان دینے، اے میرے محبوب اس طرح جان دینے کہ جنہیں یعرفون ابناءہم، فرمایا جنہیں اپنے بیٹیاں کو پہچانی دے اس طرح توانو پہچان دینے کہ تسی اللہ دے پیغمبر ہو، اللہ دے رسول ہو، صرف رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی۔ فرمایا توانو پہچان دینا اور پہچان کے جان کے سمجھ کے تے پھر نام مننا، یہ پیچھے دو چیزاں ہیں، ایک حسد ہے، دوسری ضد۔ حسد دی بنا تے، ضد دی بنا تے۔ حسد کیوں ہے، ضد کیوں ہے کہ اے دیکھو نبوت بنی اسرائیل جو نکل کے بنو اسماعیل کی چلی گئی، اور حسد اس کا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی عظمت اور شان عطا فرما دی دیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، میں اپنا فضل جس سے چاہاں اس نے کر دیا۔ فرمایا لیکن تمہیں اس طرح پہچان دینے جنہیں اپنے بیٹے کو پہچان، اور اتمام حجت پوری ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، قرآن آ چکا، نبی کا فرمان آ چکا، اور اگر کوئی اس کو علاوہ اور کوئی دین اختیار کرے گا، اور کوئی مذہب اختیار کرے گا، اللہ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو دین اسلام کو علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے اسے کبھی بھی قبول نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا گے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کے دو بڑے پھول میں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا سورہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے پہلی آسمانی کتاباں بھی کیتا اور قرآن پاک بھی کیتا، یہ بھی آپ کو ایک اعزاز ملیا سی۔ اور تیسرا اعزاز جو آج دی اس فرصت کے اندر خطبہ جمعہ المبارک کے اندر بیان کرنا ہوئے ہے کہ نبی علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں آئے، لیکن آپ دے آن تو 4000 سال پہلے تذکرے آپ دے بیت اللہ دے اندر ہو رہے ہیں، آپ دے تذکرے بیت اللہ دے اندر ہو رہے ہیں۔ دیکھو نا، بیت اللہ بنایا گیا، تعمیر کرنے والے کون سن؟ ابراہیم علیہ السلام۔ معمار بنے ابراہیم، مزدور بنے جناب اسماعیل،
پتھر لب لب کے تلاش کر کر کے لے آندے نے اور ابراہیم علیہ السلام پتھر جڑے نے لگا رہے ہیں. جس ویلے بیت اللہ بن گیا، ایک کون ہے؟ ایک خلیل اللہ ہے، نال کون ہے؟ ذبیح اللہ ہے، بنا کی رہنے بیت اللہ ہے. انہیں دونوں باپ تے بیٹا رب کو منگل لگے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. کیا اللہ اسی تیرا گھر بنا دیتا ہے؟ اللہ اس کو آباد دور کرنا ہے تے آباد اس طرح ہونا ہے. اللہ اتنے بہترین امام کر دے، بہترین خطیب کر دے کہ جیڑا یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگاں نو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تیرا قرآن سنائے، فرامین سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نو شرک و کفر کو پاک کرے، رسومات کو پاک کرے، بدعات کو پاک کرے، انہاں نو اندروں تے باہروں پاک کرے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 4000 سال پہلے آپ کی آمد تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور آپ دے آن تو 570 سال پہلے، پونے 600 سال پہلے ایک نبی آئے سن جنہ کا نام سی عیسیٰ علیہ السلام. اپنی قوم کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے منن والے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں دنیا والے ہو، اے میری قوم دے لوگو، میں دنیا تو جا رہا ہوں، مینوں رب آسماناں تے اٹھا رہا ہے کہ میں تانوں ایک خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں. میرے تو بعد ایک نبی آنے والا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے جمعے میں دسنا آپ دے نام کتنے سر. آپ کا نام ایک محمد ہے، ایک آپ کا نام احمد ہے، ایک ذاتی نام دے آپ دے، ایک فرشی نام ہے، ایک عرشی نام ہے. قرآن پاک دے اندر اللہ نے آپ دے دعا نام دا ذکر کیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد بھی رکھے ہے، احمد بھی رکھے ہے. محمد دا کی مانا جنیا سارے جہان دیا جنیا تعریفاں کی دیا جان، اور احمد دا کی مانا جنیا سارے جگ نالوں رب دیا زیادہ تعریفاں کرنے والا ہے. میرے معزز صاحب عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دس رہے نام لے کے دس رہے کہ میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جدا نام احمد ہوئے گا. اور اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم بالبینات، جس وقت واضح دلیلہ لے کے، واضح معجزات لے کے، قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ لے کے آقا علیہ السلام دنیا دے جلوہ گر ہو گئے. انہاں لوگوں نے کیا قالوا ھذا سحر مبین. کھلا جادو ہے. انہاں لوگوں نے انکار کر دیتا، واضح معجزات دیکھ کے، واضح آیات دیکھ کے، واضح نشانیاں دیکھ کے، جنہیں انہاں تو پہلے نبیوں نے تکذیب کی تھی گئی، واضح معجزات کی تکذیب کی تھی گئی. فرمایا اسی طرح نبی علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور آقا علیہ السلام کا تذکرہ آپ کی آمد کو پہلے جناب ابراہیم بھی کر کے گئے، جناب عیسیٰ بھی کر کے گئے. تورات اندر بھی موجود، انجیل اندر بھی موجود. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑا جہا اور پیچھے لے کے جاؤ. نبی علیہ السلام اجے دنیا تے کوئی نہیں آیا, نہ آدم آئے نہ نوح آئے, اس زمین و آسمان کا سلسلہ یہ جے نہیں بنیا. عالم ارواح دے اندر اللہ نے دو وعدے لے, ایک اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا ہے, ایک سونے نبی دی نبوت و رسالت دا وعدہ لیا. دو باتیں لے اللہ نے, اور دعا دا ذکر اللہ نے قرآن اس کیتا ہے, ایک چوتھے پارے دے اندر اور دوسرا ناوے پارے دے اندر. اللہ نے عالم ارواح دے اندر پہلا وعدہ جس میں نے لیا اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا, اس دے اندر ساری کائنات دے لوگ نے, ساری کائنات دے لوگ نے سارے ہم جمع کر کے فرمایا الستو بربکم, دسو میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں؟ تے سارے آکھیا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہی ساڈا رب ہے. اسی سارے اقرار کیتا. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت کی باری آئی, اللہ فرمانے لگا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے میرے آدم جی, اے میرے نوح جی, اے میرے خلیل اللہ جی, اے میرے ذبیح اللہ جی, اے موسیٰ کنعانی جی, اے جناب یوسف کنعانی جی, موسیٰ کلیم اللہ جی, عیسیٰ روح اللہ جی جی رب جی, فرمایا تواڈے سراں تے میں نبوت دا تاج رکھ دے گا, تانوں جناب میں شریعت دے دے گا, اور پھر تانوں زمین تے بھیج دے گا. اے نبیو دسو کی کرو گے؟ نبی آندے عرش والے دس اساں کی کرنا ہے. فرمایا دنیا تے جاؤ تواڈی شریعت دا قانون چلدا ہوئے, میری کتاباں دا نظام چلدا ہوئے, لیکن میرے نبیوں ایک گل دا تیار رکھیا جے, تواڈے کسے دے وقت اندر میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے, امام الانبیاء آئے, حبیب خدا آئے, محبوب کبریا آئے, خیر الورا آئے, صدر الولا آئے, شمس الضحا آئے, بدر الدجا آئے, مصدر مہر و وفا آئے, سرچشمہ صبر و رضا آئے, منبع رشد و خدا آئے, والی بدغا آئے, پیغمبر رب ارض و سما آئے. اے میرے نبیوں دسو تساں کی کرنا ہے؟ نبی آندے عرش والے دس اساں کی کرنا ہے. فرمایا جدوں میرا آخری نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دو چیزاں دا وعدہ لیا نبی کو, اور اس میٹنگ دے اندر, اس کانفرنس دے اندر, اس جلسہ عام دے اندر صرف اللہ نے خاص بندیاں نوں بلایا. آدم کو لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر اللہ عالم سارے موجود نے. دو چیزاں دا وعدہ لیا ہے. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے میرے نبیوں تواڈے کسے دے وقت دے اندر میرا آخری پیغمبر آ جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تساں کی کرنا ہے؟ نبی اندر عرش والے تساں کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اپنی کتاباں بند کر دینیاں نے, اپنی شریعتاں بند کر دینیاں نے, میرے کاغذات دے اندر تے تہاڈی نبوت چلے گی, تہاڈی نبوت دا سکہ تے چلے گا. میرے کاغذات وچ تے تسی نبی موجود ہوو گے, لیکن جتھے میرا نبی ہوے, امام الانبیاء ہوے, آخری پیغمبر ہوے, اور میں اوتھے نہ موسیٰ دی چلتی ہے نہ عیسیٰ دی چل سکتی. لا تؤمنن به ولا تنصرن. ایک گل توجہ نہ سنو تے جواب تساں ہی دینا ہے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جان تے پہلی آسمانی کتاباں دا نظام نہیں چلدا, پہلے نبیاں دا قانون نہیں چلدا, پہلے نبیاں دی شریعت نہیں چلدی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ جان, قرآن آ جائے, سونے دا فرمان آ جائے, تے پھر کسے مولوی دا فتویٰ چل سکتا ہے؟ کسی مفتی دا فتویٰ قرآن و سنت تو ہٹ کے خلاف چل سکتا ہے؟ اے فلانے
تے مکی مدنی سرکار دی مہر لگی ہے۔ اللہ نے فرما دیتا ہے میرے نبیو جتھے میرا سونا نبی آوے اتھے تسا اپنا سکہ چلانا نہیں چلانا۔ لا تؤمنن بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو جدو آمینہ دلال آ جائے تسا کسی نے اپنا سکہ نہیں جے چلانا، اپنی گل نہیں چلانی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، گل نہیں بڑی سی لیکن اللہ نے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے نبیو اس گل دا اقرار کر دیو، میرے نال وعدہ پکا کر دیو۔ تے سارے کیا کیا قالوا اقررنا، اللہ سے اقرار کرنے ہیں۔ قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، اسی اقرار کرنے ہیں، اسی آپ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس عامہ خاصہ دی، اسی آپ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس عامہ خاصہ دی، اور جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی گل رہ گئی مگر امامہ دی، کوئی گل رہ گئی پھر پیچھے جتھے نبیاں نے ہی باشد اور اس سارا وعدہ اقرار کر کے نا اللہ نے یہ دی عملی تصویر بخائی معراج دی رات کہ آؤ تسی عالم ارواح چ وعدہ کیتا سی تے اج میں لوکاں نوں دکھانا چاہنا کہ دیکھ لیں لوگ آنے والے وقت دے اندر کہ میرا نبی اگے کھڑا ہے تے 14 میرے نبی کے پیچھے 1,24,000 نبیاں نے صفا بنیاں نے، لوگاں کو سمجھ آ جائے کہ جتھے میرا نبی ہوئے آدمی مسلے تے کھلو سکدے، جتھا میرا نبی ہوئے نوح بھی مسلے تے کھلو سکدے، بڑی عظمت آلے جتھے نبی مسلے تے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ بھی مسلے تے آ سکدے نہیں آ سکتے۔ رب نے مقام مصطفیٰ سمجھایا، عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کیتا ہے۔ لوگوں آؤ نبی علیہ السلام دی بات جتھے آ جائے اتھے اپنی باتاں دیوار پہ مار دے ہو، سونے نبی دی بات کو اپنے سینے نہ مار۔ اگر دنیا دے عزت چاہتے ہو، دنیا دے مقام چاہتے ہو، عظمت اور شان چاہتے ہو، اس کا ایک کوئی حل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی محبت کرو، آپ دی بات نال بھی محبت کرو۔ ذات نال تے محبت ہے لیکن گل منن دی باری میں مشورہ کرنا انج نہیں ہوتا، اے پھر محبت نہیں ہے، اے پیار نہیں۔ اے مومن جدو گل سندا تے آندا سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ سی سن لیا تے اسا مان لیا، اسا سن لیا تے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے نماز پڑھو پر اسی ہوں رہے ہو اے جہال ساڑے منن دا، اونج کہنا سی عاشق رسول اللہ، اونج کہنا سی محب رسول اللہ، لیکن گل منن دی واری آئے تے ادو پھر جناب میں نہیں مننی، اپنی من مانی کرنی، اپنی مرضی کرنی ہے۔ فرمایا اللہ یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تواڈے وچوں اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنی جان دے نالو، اپنے والدین دے نالو، اپنے خیش و کار دے نالو، اپنی بیٹیاں نالو، اپنے بیٹیاں نالو، اپنی ازواج نالو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز نہ سمجھے، زیادہ محبت نہ کرے، میں اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان سارے دے نالو اگر مومن بننا چاہتے ہو میں محمد نال محبت کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہونا اللہ سانو اپنا محبوب بنا لوے، اللہ سانو اپنا پیارا بنا لوے، اللہ دے محب بننا چاہتے ہونا، او دا ایک کوئی فارمولا ہے فتبعونی،
فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چل پاؤ اتنے میرے نبی میرے پیچھے پیچھے چل رہے نبیاں میرے پیچھے دین چھڑی ہے فرمایا اتنے تینوں ہی میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صفات سر آقا علیہ السلام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ واسطے اعلیٰ ترین نسب کا انتخاب کیتا اعلیٰ ترین خاندان کا انتخاب کیتا اور دوسرا نبی علیہ السلام اجے دنیا تے جلوہ کر بھی ہوئے لیکن آپ کی عظمت اور شان اللہ نے تورات وچ بھی بیان کیتی ہے انجیل وچ بھی بیان کیتی ہے اور اس کے نال اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا نظام نہیں بنیا عالم ارواح کے اندر ہی میرے نبی کی عظمت اور شانہ بلند کر کے دس دیا لوگوں آجو اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو اینا خصوصیات والے خوبیاں والے شانہ والے مقام والے نبی کی اتباع و فرما برداری کر لو اللہ دنیا کی عظمت عطا کرے گا آخرت بھی اللہ شانہ عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ